عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کر رہے تھے کہ ایاکم و محقرات الذنوب، کہ لوگوں حقیر سمجھے جانے والے، کم تر سمجھے جانے والے، چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کر لے۔ اس کے لیے ہم نے بہت ساری احادیث اور علماء کا کلام ذکر کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس کی چند مثالیں بیان کریں گے۔ چند مثالیں کہ ایسے گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی کتاب ہے الفوائد، بڑی ہی خوبصورت اس میں انہوں نے ایک اس موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا مغرورا بالامانی لعن ابلیس واہبط من منزل العز بترک سجدۃ واحدہ، اے وہ شخص جو اپنی خواہشات میں گم ہے اور لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یاد کر کہ بڑا ہی باعزت مقام تھا جو ابلیس کے پاس تھا، لیکن صرف ایک سجدے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس مقام سے گر کر بدترین مقام پہ آ گیا۔ صرف ایک سجدہ جو اللہ نے اس کو کہا تھا کر، اس نے نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں وَأُخْرِجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلُقْمَةٍ تَنَاوَلَهَا، ایک لقمہ صرف آدم نے جس سے اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے کھا لیا تو آدم جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اسی طرح وَحُجِبَ الْقَاتِلُ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ رَآهَا عَيَانًا بِمِلْءِ كَفٍّ مِّن دَمٍ، ایک شخص ہے کسی مسلمان کو تیر چلا دیتا ہے، چاہے اس سے چلو بھر خون نکلا، اس کی موت ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ چلو بھر خون کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیا گیا۔ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الزِّنَا وَقُتِلَ بِقَتْلِ الزَّانِي أَشْنَعِ الْقَتَلَاتِ بِإِعْلَاجِ قَدْرِ الْأَنْمُولَةِ فِيمَا لَا يَحِلُّ، کہ ایک شخص کو اللہ نے منع کیا کہ بدکاری نہیں کرنی، ایک شخص نے صرف اتنا کیا کہ اپنی شرمگاہ کو ایک انگلی کے برابر، اتنی شرمگاہ کو کسی غلط جگہ پہ، حرام جگہ پہ داخل کیا تو حکم دیا گیا اس کو بدترین موت سے ہمکنار کر دیا جائے، بدترین موت جو کہ رجم کی سزا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے کہ فلاں بدکار ہے، زانی ہے، یہ وہ، تو اس کو کہا کہ لٹا کے 80 کوڑے اس کی پشت پہ لگا دے۔ ایک قطرہ شراب کا اگر کوئی پی لے اور اس کو پتہ ہو یہ شراب ہے، جان بوجھ کے پی لے، تو اس کو کتنے کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ اور 3 درہم، صرف 3 درہم، یعنی تقریباً یہ بنتے ہیں 9 یا 12 گرام چاندی، اتنی چوری کرنے کی وجہ سے انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی سزائیں ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے انسان کس طرح پکڑا جاتا ہے۔ صرف 3 درہم چوری کی، یہ ہاتھ اس کا کٹ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یہ کمتر ہے۔ تو آج ہم چند مثالیں بیان کریں گے کہ جس سے انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے جانے والے، ان سے انسان کتنی بڑی بڑی سزاؤں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا، آپ نے اس کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے قریب جنت بھی کی گئی اور جہنم بھی کی گئی۔ جنت اتنی قریب کی گئی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے پھلوں کا کوئی گچھا نکال کے تمہیں کھلا سکتا تھا،
اور جہنم اتنے قریب کی گئی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میں ہی تو نہیں جانے والا، اتنی قریب جہنم کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں پھر کیا دیکھا، یہ آپ کو خاص مناظر جو دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا جہنم کا ایک میں نے منظر دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم میں گری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بلی اس پر مسلط کی ہوئی، اور وہ بلی اس کو نوچ کھسوٹ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت جو ہے اس نے اس بلی کو بند کیا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کچھ کھلاتی تھی نہ اس کو کچھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے بلی مر ہی گئی۔ چھوڑ دیتی اس کو، وہ خود ہی اپنا کچھ کھانا پینا کر لیتی، لیکن اس نے نہ چھوڑا۔ اسی وجہ سے اللہ نے نہ صرف اس کو جہنم میں پھینک دیا بلکہ اس بلی کو اتنا بڑا جسم عطا کیا کہ اس پر مسلط ہو گئی، اس کو آگ کا بھی عذاب مل رہا ہے، اور یہ بلی بھی اس کو نوچ کے سوٹ رہی ہے، صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ آپ نے پیچھے سنا ہے نا، ایک کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں چلی گئی، اور ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو کبھی بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ انسان ایسے ہی منہ سے کچھ کلمہ بول دیتا ہے اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، حالانکہ ذاتی طور پر بعض دفعہ انسان نا اپنی نیکی کے اندر، یعنی اتنا وہ اپنی نیکی میں ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیک یا اچھا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے ہی فیصلہ کر دیتا ہو، یار وہ تو ہے ہی جہنمی ہے، وہ تو ہے ہی برا انسان ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسا، اسے تو جانے جہنم میں ہے۔ کبھی انسان اپنی نیکی کی وجہ سے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کب لوگوں پہ حکم لگانے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک انسان بہت ہی نیک تھا، ہر نیکی میں حصہ لیتا، اور اس کا جو بھائی تھا وہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تھا، یہ اس کو منع کرتا رہتا، روکتا رہتا، اس کو کہتا نہ، وہ کہتا یار تو جا، تو ٹھیکیدار لگا میرے تے، بس میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم جاؤ۔ ایک دفعہ اس نے نا، یہ ایسے ہی کہتا ہے، ایک دفعہ اس نے کو دیکھا کوئی ایسا بڑا گناہ وہ کر رہا تھا کہ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا یار تم باز نہیں آتے؟ اس نے کہا یار میرا اور میرے رب کا معاملہ، تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کہتا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یا اس نے کہا کہ واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں بھیجے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، اللہ نے دونوں کو فوت کر دیا، اپنے اپنے وقت میں فوت ہو گئے، تو اللہ نے دونوں کی روحوں کو جمع کیا اور دونوں کی عدالت لگی۔ تو جو نیک انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی بتا تو میری رحمت کو محدود کرنے والا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ میری رحمت پہ تو پابندیاں لگاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، میری جنت پہ تو پابندیاں لگانے والا ہے، میری جنت پہ تو پہرے دار ہے، جا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو گناہ گار ہے اس کو میری رحمت سے، میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، پہلے تو اس کو جنت میں بھیجو نا۔ وہ اس نیک انسان کے سامنے وہ گناہ گار انسان جنت میں گیا، پھر اللہ نے فرمایا اس کو اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دو، اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اس لیے منہ سے کچھ بھی بولتے ہوئے کبھی بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ منہ کے الفاظ، یہ خاص طور پر ہم اس لیے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہفتہ ہے نا، یہ ہفتہ یہ بڑا ہی خطرناک ہفتہ ہے، بڑا ہی، اس میں چونکہ اگلی جمعرات الیکشنوں کا ماحول ہے، گھر گھر میں ماشاءاللہ سیاست دان ہے، گھر میں تجزیہ کار ہے، ہر شخص اپنی طرف سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ عدالت کا قاضی بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ دستوں گریبان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، ووٹ جس کو دینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ آج جذبات میں آ کے کوئی کلمات بول دیں، کوئی ایسا لفظ بول دے، کل آپ بھائی کے سامنے ملے تو آپ کی نگاہیں جھکی ہو، آپ شرمندہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں جا کے آپ کو جواب دینا پڑے۔
یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا نا، فلاں زانی ہے، فلاں بدکار ہے، فلاں چور ہے، چاہے کچھ بھی ہے، میرے بھائیوں اس کا حساب ہم نے اللہ کے پاس جا کے دینا ہے۔ یہ جو ہم اپنی طرف سے عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سارا حساب ہم نے اللہ کے پاس جا کے دینا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کیا کہا تھا، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ امیدوار ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اپنے جذبات پہ آپ قابو رکھیں، آپ کے جذبات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پکا یقین ہے نا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے جذبات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور کچھ رکنے والا نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے اللہ خیر کا وقت لائے، خیر رکھے اور ملک کے لیے بہتر فرما دے، ورنہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے، سب کے علم میں ہے، اور ہمیشہ سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہا اور پہلے ہوتا رہا، بس اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور اس ملک کی سلامتی رکھے۔ اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اپنی زبان پہ قابو رکھیں، اپنے الفاظ آپ اس کے دیندار ہیں، اپنے الفاظ کا آپ حساب دینے والے ہیں، اپنے الفاظ جو بھی آپ بولیں گے، جو بھی عمل کریں گے، آپ اس کا حساب دینے والے ہیں۔ باقی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں، جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ اس کا حساب اس نے دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ انسان معمولی سا کلمہ، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم تو بخشا نہیں جائے گا، منہ سے معمولی سا کلمہ نکال لیتا ہے لیکن اللہ کے یہاں پکڑا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں میں اس طرح ہے جس طرح فرید یعنی گوشت اور روٹی کی فضیلت جو ہے وہ سب کھانوں پر ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی کھانے کھائے جاتے ہیں، گوشت اور روٹی سے اچھا کھانا کوئی نہیں، چاہے اس کو کوئی بھی شکل دے لے، گوشت سے اچھا سالن کوئی نہیں اور روٹی سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح عائشہ کو فضیلت ہے، ام المؤمنین ہماری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، وہ صفیہ وہی ہے نا جو ٹھگنی سی صفیہ، حالانکہ ان کی سوکن تھی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ تو ٹھگنی سی ہے، چھوٹی سی۔ یہ کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، کسی کو کالا، کسی کو لمبا، کسی کو یعنی کسی کی ظاہری شکل و صورت اللہ نے جو بنائی ہے اس کے مطابق کلمہ بول دینا ہمارے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کسی کو بینگا، کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا، کچھ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اتنا کہا، حضرت عائشہ نے خود بیان بھی کرنے والی خود ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ جو ہے وہ چھوٹے سے قد کی، آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر اس کو سمندروں کے اندر اس کلمے کو ڈال دیا جائے سارے سمندر گندے ہو جائیں۔ یہ کلمہ چھوٹا سا، کہ وہ چھوٹے قد والی ہم کہہ نہیں دیتے، وہ ٹھگنا، اور پتہ نہیں کیا لفظ ہمارے یہ پنجابی میں بولتے ہیں چھوٹے قد والے کو، بونا، آرام سے بول دیتے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے پرواہ کی ہے؟ لمبا، بونا، موٹا، کالا، یعنی کہ بڑے کانوں والا، چھوٹی آنکھوں والا، بڑی ناک والا، یعنی یہ کلمات ہم نے کبھی پرواہ کی ہے؟ اللہ کی قسم یہ کلمات ایسے ہیں کہ یہ سمندروں کے پانی کو گندا اور غلیظ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کلمات کو ایسے جو ہے وہ سمندروں میں ڈالا ہے تو سمندر کے پانی گندے ہو جائیں۔ اور پھر فرماتی ہیں خود ہی کہ میں نے حقیت لہ انسان، میں نے کسی کی نقل اتاری، جیسے نا ہم کسی کے لہجے کی نقل کرتے ہیں، کسی کے بولنے کی نقل کرتے ہیں، کسی کے دیکھنے کی نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس قدر گر جاتے ہیں، اگر کوئی انسان ہکلاتا ہے نا، مثلا بولنے میں اس کو تکلیف ہے تو ہم اس کی بھی نقل اتار دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس کی نظر کمزور ہے تو ہم اس کا بھی مذاق اڑائیں گے، سننے میں اس کے کمزوری ہے تو ہم اس کی بھی نقل اتاریں گے، اگر یعنی کہ کوئی کسی کا لنگڑا ہے، کوئی چلنے میں پرابلم ہے کسی کے تو ہم اس کی نقل اتاریں گے۔ فرماتی ہے حقیت انسان، میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی کی نقل اتاری اور ہم جیسا ہوتا تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا، لیکن آپ نے فرمایا
کہ کوئی مجھے جتنا بھی مال و دولت دے کے کہے نا کہ فلاں کی نقل اتارو، یہ نقل اتارنے والا کام میں کبھی بھی نہ کروں۔ ہم اس کو فنکاری کہتے ہیں، ہم اس کو اداکاری کہتے ہیں، نقل اتارنا فنکاری یعنی اداکاری کہتے ہیں۔ اب نے اس قدر جو ہے وہ نقل اتارنے کو کسی کو اتنا ناپسند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح زبان سے کوئی بھی کلمہ، بعض دفعہ انسان نا بڑا ہی نیک انسان ہوتا ہے، بڑا ہی صالح ہوتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہے، لیکن لوگوں کے معاملے میں بڑا ہی سخت، بڑا ہی درست، کسی کو معاف نہ کرنے والا، کسی سے معمولی کلمہ نہ برداشت کرنے والا۔ انسان کو اللہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ معاملات دونوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، کیا اللہ کے رسول جو فلاں عورت ہے نا بڑی ہی نیک عورت ہے، بڑا ہی نمازیں فرائض تو پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، لیکن یہ زبان کی بڑی سخت ہے، تؤذی جیرانہ ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے بڑی تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا ہی من اہل النار، وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے، زبان سے وہ کسی کو تکلیف دیتی ہے۔ عبادات دیکھو تو کتنی ہے، اور دوسری طرف ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت جو ہے وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے، فرض پڑھتی ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتی ہے، اور معمولی سی پنیر جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ جو صدقہ کر لیتی ہے، لیکن یہ کہ زبان کی بڑی میٹھی ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اب نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، عورت تو جنتی ہے کہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے فرائض بھی ادا کرتی۔ یہ یاد رکھے، بعض لوگ یہاں پہ یہ زیادتی کرتے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دی عبادات کی خیر نہیں، عبادات فرض وہ پڑھتی ہے، عبادات فرض ادا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ میٹھا بول بولتی ہے، ان کے ساتھ اچھا بول بولتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ من اہل الجنہ، کہ وہ عورت جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم یہ خاص طور پر زبان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معمولی سمجھی جاتی، سارا دن چپڑ چپڑ ہماری زبانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اس کی غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، ضرورت کی باتیں کرنے والی بہت تھوڑی ہوتی ہے کہ انسان کرے، ہاں زبان چلے رکے نہ ایک لمحے کے لیے بھی، لیکن اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں وہ چلتی رہے۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، زبان اللہ کے ذکر سے تب رہنی چاہیے۔ اس زبان سے آپ چاہے جہنم لے لیں اور چاہے جنت خرید لیں، زبان ہی چلانی ہے۔ ایک غلط جگہ پہ چڑھائی تو جہنم، تو وہی یعنی اس کی انرجی اتنی ہی لگتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں کیا زور زیادہ لگتا ہے یا کسی کا؟ دیکھیں اللہ کا ذکر کرنے میں کہ زیادہ انسان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اور کسی کی غیبت کرنے میں کم تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ زبان اس سے ہی صرف ہوتی ہے، لیکن ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے، اس لیے خاص طور پر زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وہ گناہ جن کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اور کم تر سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ایک چغلی کرنا ہے، نمیمہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ غیبت کرنا بھی ہے، جس سے یہ بھی ذکر ہو رہا ہے۔ سارا دن ہم زبان چلاتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ چغلی کرنا ہم اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ نمیمہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دینا، ادھر کی بات ادھر کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دو قبریں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ کن کی ہیں؟ بتایا گیا یہ فلاں فلاں کی۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان من کبیر، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے نا وہ لوگوں کے نزدیک کو بڑی بات ہی نہیں تھی، لوگوں کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو ہے لا یستتر من بولہ، کہ پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ پردہ نہیں کرتا تھا۔ دو معنی اس کے،
اور دوسرا ہے فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا. معمولی بات اس کو سمجھا جاتا ہے، چغلی کر دیں، ادھر کی بات ادھر کی ادھر کر دینی، اور اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. آپ نے فرمایا لوگوں نے اس کو بڑا نہیں سمجھا، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں. پھر آپ نے ایک چھڑی پکڑی، گیلی ایک درخت سے توڑی، اور اس کو توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. آپ نے فرمایا جب تک یہ گیلے رہیں گے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ہلکا رکھے گا. کیا مطلب؟ جب یہ خشک ہو جائیں گی تو دوبارہ ان کا عذاب واپس لوٹ کے آ جائے گا. اب دیکھ لیں، ابھی زندگی ہے ہماری، ابھی سوچ لیں، ہم کہیں یہ کام تو نہیں کر رہے اور ہم سے یہ کام تو نہیں ہو رہے. اس زبان سے ہم اپنے لیے جہنم کا گڑھا تو نہیں کھود رہے. وہ قبر جو یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. ہم اپنی زبان کے ساتھ جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات گرامی، ایک بہت بڑا عمل جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ جہنم میں گرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ ہے اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، جو بھی لباس ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ ایک عمل جو ہے ہم اسے بالکل معمولی سمجھتے ہیں. اور جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے، کم از کم ہم نے دیکھا ہے 95% افراد جو ہیں ان کی شلواریں، ان کی پینٹیں، ان کی چادریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں. حتیٰ کہ نمازی بھی، بہت سارے نمازی ایسے ہیں. اس عمل کو معمولی سمجھا جاتا ہے صرف اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا میں یہ فیشن ہے، دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے کہ اس کو نیچے رکھا جائے. یہ معمولی سا عمل ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار فہو فی النار، کہ جو ٹخنوں سے نیچے جو بھی چادر یا جو بھی کپڑا ہے نا وہ آگ میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، روز قیامت اللہ تعالیٰ وہاں آگ لگا دیں گے، وہاں پہ آگ لگا دیں گے. مجھے بتائیے کسی کے ٹخنوں پہ مسلسل آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو کوئی سکون ہوگا؟ کسی حصے پہ معمولی سی انگلی پہ آگ ایک دفعہ تھوڑی سی لگ جائے کتنی دیر تکلیف ہوتی، لیکن مسلسل آگ بھڑکتی رہے. اور صرف یہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے روز قیامت اسے نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اتنا بڑا یہ عذاب، اور ہم اسے معمولی سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا روز قیامت، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ کون کون ہیں؟ ان میں سے آپ نے ایک ذکر فرمایا کہ ایک تو ان میں سے وہ ہے المسبل، المنان، ایک احسان جتلانے والا، اور دوسرا شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور تیسرا منفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچنے والا. اسی طرح جو عورتیں خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، غیر مردوں کو ان کی خوشبو پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا یعنی زانیہ، وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے نکلے اور غیر مردوں کو اس کی خوشبو پہنچے، وہ عورت زانیہ ہے. یعنی کتنی وہ نیک ہو، کتنی پاک ہو، کتنی طاہرہ ہو، کتنی مطہرہ، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ زانیہ لکھی جائے گی. کوئی عورت یہ پاک دامن عورت یہ تصور کر سکتی ہے کہ اس کے معمولی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے زانیہ عورتوں کے ساتھ روز قیامت اکٹھا کرتا ہے. حضرات گرامی، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے ان میں سے ایک نمازی کے آگے سے گزرنا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک بیٹھے رہنے کو ترجیح دے گا، اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے 40 دن کہے کہ 40 سال کہے، 40 دن ہو، 40 گھنٹے ہوں یا 40 سال ہو، ان جہنم کا جو عذاب ہے اس کی شدت کے انسان کو پتہ چل جائے تو 40 کا انسان ساری زندگی کھڑا رہنے کو ترجیح دے، لیکن سامنے سے گزرے گا نہیں۔ یہاں میں ایک تنبیہ یا ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے لوگوں کی اکثریت بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے، نمازی کے آگے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے آپ کو سترہ بنایا ہوتا ہے، اور اس کے آگے سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا سترہ ختم کر دیا۔ سترہ رکھنا ضروری ہے، سترہ رکھنا ضروری، اس نے سترہ رکھا، آپ نے اس کا سترہ اٹھا دیا، تو گناہگار ہوگا کہ نہیں بندہ؟ اس لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو برائے مہربانی الا یہ کہ فوت ہونے کا خدشہ ہو کہ میں اگر یہاں سے نہ اٹھا تو فوت ہو جاؤں گا، پھر اٹھ جائے انسان، ورنہ کیا ہوتا ہے یہاں سے کئی دفعہ ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے، ایک بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جو آگے بیٹھا ہے نا وہ وہاں سے ہلتا ہے، ساتھ والی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ بھئی تمہارے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ تو وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، وہیں پہ نماز اپنی باقی مکمل کر لو، اس کا سترہ کیوں ختم کیا؟ تو یہ بہرحال ایک درمیان میں مسئلہ آ گیا، تو اس کا بھی ذکر کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا انتظار کر لینا چاہیے، اور آپ نماز پڑھ کے نماز کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، نماز میں ہی ہیں میرے بھائیوں، اس سے افضل جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہوگی کہ بس جانے کی جلدی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھے نکلا یہاں سے جلدی سے، ایسے نہیں، مسجد میں تسلی سے بیٹھے۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو دل سے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے میں مجبوراً نیکی مزید کر رہا ہوں، مزید نیکی، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، تھوڑا سا کچھ بھی نہ کرے، بیٹھے رہے، آپ کو نماز کا بھی اجر ملے گا اور اس کے سترے کی حفاظت کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح نماز میں نگاہیں اٹھانا، ادھر ادھر دیکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز میں نگاہ اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کو اندھا ہی نہ کرتے، اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح امام سے پہلے جلدی ہمیں اتنی ہوتی ہے، پتہ نہیں میں امام سے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، امام اللہ اکبر کہتے ہیں انتظار ہمیں کرنا چاہیے، امام اللہ اکبر کہہ کے منتقل ہوتا ہے سجدے میں یا سجدے سے اٹھتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کر کے اٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اللہ ان کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے، یعنی کہ وہ اتنے بے وقوف اللہ نے ان کو قرار دیا کہ ان کا سر اللہ گدھے کا نہ بنا دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی، یہ تو ایک صرف مثالیں تھیں جو ہم نے بیان کی ہیں، تو ان سب کا حل کیا ہے؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک تو گناہوں سے بچنا چاہیے اور دوسرا ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں اگر اس کے باوجود مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ آپ کی معافی مانگنا ہماری طرح نہیں ہوتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ آپ دل سے استغفار کرتے تھے، اور بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 دفعہ استغفار سن لیتے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے تھے آپ 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور اسی طرح ان گناہوں سے بچنے کے وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر گناہ ہو ہی جاتے ہیں انسان سے اور انسان ہے تو انسان کو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کثرت سے کرے، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک بڑی چیز جو ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح سیانے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بولیں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے بولنا شروع کر دیں نا
تو ہم کم از کم 80 سے 90% باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں، فضول گوئی، کہ ہم سوچیں کہ یہ بات ہمارے کام کی ہے یا نہیں، تو جو کام کی نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، اور جو کام کی بات ہے وہی کریں، ضرورت کے مطابق گفتگو کریں، تاکہ زبان کے گناہوں سے زیادہ بچا جائے۔